کرتے ہیں وعدہ انشاءاللہ۔ اب ہم نے امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ رسول پاک فرماتے ہیں چوتھا، مجھ سے وعدہ کرو اپنی زبانوں کی حفاظت کرو گے۔ چغلی، نبی پاک فرماتے ہیں جو چغل خوری کرتا ہے وہ حرام کا تخم، اپنی باپ کا نہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے غیبت۔ رسول پاک فرماتے ہیں غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی برائی کرنا۔ اور رسول کریم فرماتے ہیں غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی زانی زنا سے توبہ کر لے اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جس نے غیبت کی ہوگی، جس کی غیبت کی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ فحش کلامی، گندی گندی باتیں کرتے، فحش کلامی کرتے، تیری ماں تیری بہن گندی گالیاں دیتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے روزے محشر کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے، کچھ بندیاں ایسی ہوں گی ان کے منہ سے پس نکلتی ہوگی، اس کے منہ سے پیپ نکلتی ہوگی، اس میں اتنی بدبو ہوگی، اہل حشر کہیں گے یا اللہ ہم تو پہلے ہی بڑے عذاب میں ہیں، یہ کیسے مرد عورتیں ہیں جس کے منہ سے پس نکلتی ہے، اس میں اتنی بدبو ہے ہمارے دماغ پھٹتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ مرد عورتیں جو فحش کلامی کرتے تھے، گندی گفتگو کرتے تھے، ان کا حشر میں یہ اللہ نے حال کیا ہے اور اس کے بعد ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ نبی پاک فرماتے اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ حدیث پاک ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک جو جبڑوں کے درمیان زبان اور دوسرا جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ، تم اس کی مجھے ضمانت دو، زبان سے گناہ نہیں کرو گے، شرمگاہ سے گناہ نہیں کرو گے، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک میں رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ ایسا کلام فرماتے تھے اس میں کبھی کوئی بے حیائی کا لفظ بیان نہیں کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، عمر فاروق نے دیکھا، فرمایا صدیق اکبر یہ کیا کرتے ہو، اپنی زبان کو کھینچتے ہو؟ فرمایا عمر میں زبان کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، میری زبان سے بہت گناہ ہوتے ہیں۔ اور پھر عمر فاروق نے اپنے منہ میں پتھر رکھ لیا۔ پتھر جب کلام کرنا ہوتا پتھر نکال کے بات کرتے، پھر منہ میں پتھر رکھ لیتے، نہ کرے ایسا کلام نہ کرے، اس لیے میں اپنے منہ میں پتھر رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھ سے وعدہ کرو، میرے ساتھ عہد کرو، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو گے۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اپنا سر اوپر نہیں اٹھایا، نظر نیچے ہوتی تھی، آدھی آنکھ کھولتے تھے نظر نیچے رکھتے تھے۔ حدیث پاک ہے نبی کریم اتنے حیا والے تھے جس طرح کنواری لڑکی ہوتی ہے اس سے زیادہ خدا کے رسول حیا کرتے تھے۔ نظر کو جھکا کے رکھو، کیوں؟ سب سے پہلے آنکھ دیکھتی ہے،
پھر وہ بات دل تک پہنچتی ہے، دل آرڈر دیتا ہے، دل حکم دیتا ہے، پھر جو گناہ کرنا ہو یا نیکی کرنی ہو بندہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھ سے عہد کرو، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے رسول مومنوں سے کہہ دیں، اے میرے نبی مومنوں کو حکم دے دیں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں۔ میری ماں کو کوئی گندی نظر سے دیکھے غصہ آتا ہے، میری بیوی کو کوئی گندی نظر دیکھے غصہ آتا ہے، میری بیٹی کو کوئی بری نظر سے دیکھے غصہ آتا ہے۔ جتنی مائیں بہنیں ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں یہ کسی کی مائیں ہیں، کسی کی بہنیں ہیں، کسی کی بیٹیاں ہیں۔ جب ہماری ماں بہن کو دیکھے غصہ آتا ہے، ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھ سے وعدہ کرو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو گے، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ بولو ہم آئندہ نظر جھکا کے رکھا کریں گے۔ نظر جھکا کے دیکھو، حدیث پاک ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر سامنے کوئی غیر محرم عورت آ جائے تم اللہ کے خوف سے نظر کو جھکا لو، تو جب تم اللہ کی عبادت کرو گے اس عبادت میں لذت محسوس کرو گے، عبادت میں لذت محسوس کرو گے۔ ہم نماز پڑھتے مزہ ہی نہیں آتا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائی مزہ کیوں نہیں آتا؟ ہماری نگاہوں نے ہمیں گندا کر دیا، ہماری نگاہوں نے ہمیں غلیظ کر دیا۔ خدا کی قسم نظر جھکا کے دیکھو، کسی غیر محرم پر نظر نہ ڈالو۔ رسول پاک فرماتے ہیں تمہیں عبادت میں لذت محسوس ہوگی، تمہیں عبادت میں ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ آئندہ کے لیے یہ پکا ارادہ کر لو، ہم کہیں گھر سے باہر نکلیں گے نظر جھکا کے رکھیں گے، اوپر نہیں دیکھیں گے، یہ نظر کسی غیر عورت پر نہ پڑ جائے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب آنکھ شہوت سے دیکھتی ہے یہ زنا کرتی ہے، جب ہاتھ شہوت سے کسی کو مس کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، یہ ہاتھ زنا کرتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب مومن گندے ارادے سے کسی کی طرف چلتا ہے یہ پیر زنا کرتے ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا ہر اذا پر زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ زنا کا عذاب کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا روز محشر مردوں کی فور ہیڈ پر، مردوں کی پیشانی پر عورتوں کی شرمگاہیں لٹک رہی ہوگی، اور عورتوں کی پیشانی پر مردوں کی شرمگاہیں لٹکتی ہوگی، اس میں سے پس نکلتی ہوگی اہل جہنم۔ یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کو دیکھیں گے، حشر کے میدان میں لوگ کہیں گے یا اللہ ان کی بدبو سے ہمارا دماغ پھٹتا ہے، ان کو ہم سے جدا کر دے۔ رب کہے گا یہ زانی مرد عورتیں ہیں، ان کو لوگوں سے الگ کر کے جہنم میں دھونس دو، یہ اس لائق نہیں ہے کہ دوسروں کو پریشان کرے۔ میرے بھائی رسول پاک نے فرمایا تم مجھ سے وعدہ کرو نظروں کو جھکا کے رکھو گے، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، چھٹا نبی پاک فرماتے ہیں تم مجھ سے پرومس کرو، تم مجھ سے وعدہ کرو
اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہیں کرو گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا طبیعت کے خلاف بات ہوئی، بے موقع کبھی اختلاف پیدا ہو گیا، یہ تھپڑ۔ کوئی بندہ اچھا نہیں لگا، گربان پکڑ کے اس کو کھینچ رہے۔ تماشا ہے۔ سنو، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، آپ ایسا اس کو گھور کے دیکھتے ہیں جیسے کھانا ہوتا ہے، ایسا گھور کے دیکھتے ہیں جیسے اس کو مارنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں کسی کو گھور کے دیکھا ہوگا، ہم تو سارا دن پتہ نہیں کتنی بار گھور کے دیکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مکہ مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے دنیا میں غصے سے کسی کو گھور کے دیکھا ہوگا، روز قیامت اللہ اس کو گھور کے دیکھے گا۔ جب اللہ گھور کے دیکھے گا، اس کا گوشت کھال میلٹ ہو کے پگھل کے گر جائے گی، ہڈیاں بچیں گی۔ جب اللہ گھور کے دیکھے گا، کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ یہ ہاتھ ظلم نہیں کرنا، دوسرے مومن کی مدد کر، دوسرے مومن کے کام آ۔ کئی لوگ دفتر میں بیٹھے، آفس میں بیٹھے، کوئی کام کروانے گیا، اس کو اختیار ہے اس کے سگنیچر پر کام ہو سکتا ہے، سگنیچر کر دے کام ہو سکتا ہے، یہ نہیں کرتا، کہتا ہے اتنا 1000 لے کے آؤ پھر کام ہوگا۔ ایسے کام نہیں ہوگا۔ یہ ہاتھ کا سگنیچر جو رشوت لے کے اس نے کیا، یہ ہاتھ کا ظلم ہے۔ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، کلاہم فی النار، دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب ہاتھ سے کام کرتے ہو پہلے سوچا کرو میں ہاتھ سے ظلم تو نہیں کر رہا، اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ کا خوف ہے تو اس سے ظلم نہ کرو۔ خدا کی قسم روز محشر اللہ کا پاک کلام ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کا پاک کلام ہے، ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کی جزا ملے گی، ذرہ برابر گناہ کرو گے اس کی سزا ملے گی۔ ہماری طاقت نہیں ہے ہم اللہ کا عذاب برداشت کر سکے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا، یہ سورج اگر کوئی 4000 سال چلتا جائے 4000 سال میں جو ڈسٹینس کور کرے گا، جو فاصلہ طے کرے گا، یہ سورج اتنا دور ہے۔ دیکھو پنکھے سے ہوا لے رہے ہیں، برداشت نہیں ہو رہا۔ ابھی اس وقت سورج کی بیک سائیڈ زمین کی طرف ہے، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ سورج کو سیدھا کر دے گا اور یہ سورج زمین کے اتنے قریب کرے گا کہ سورج کی آگ براہ راست زمین پر پڑتی ہوگی۔ رسول پاک فرماتے ہیں یہ زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پھڑکیں گے، کود کے پہاڑوں پہ ٹکر ماریں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ موت ہی آ جائے، موت نہیں آتی۔ اللہ کے ملائکہ کہیں گے تجھے موت نہیں آئے گی، اب موت ختم ہو گئی، اب جو کر کے آیا اس کو بھگت، اس کی سزا لو۔ میری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے نیکی کیا ہے، پتہ ہے، سب کو پتہ ہے گناہ کیا ہے،
پتہ ہے نیکی کیا ہے، پتہ ہے گناہ کیا ہے، گناہ سے ہم بچتے نہیں، نیکی ہم سے ہوتی نہیں۔ یہ باطن کا مرض ہے، یہ دل کا مرض ہے، جب تک یہ دور نہیں ہوگا گناہ ہوتے رہیں گے، نیکی سے محروم رہیں گے۔ میرے بھائی یہ دل کا مرض کیسے دور ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ میں آپ کو یہ اسم اعظم کی پرمیشن دیتا ہوں، ابھی کرنا شروع کر دیں، چند دن لگے گے، ہاتھوں سے کام کرو گے دل اللہ کا ذکر کرے گا، زبان سے کاروبار کرو گے دل اللہ کا ذکر کرے گا، آپ سوئے ہوگے دل اللہ کا ذکر کرے گا۔ یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ جب دل ہر وقت اللہ کا ذکر کرے گا، خدا کی قسم گناہ نہیں ہوگا، ہر وقت اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، صرف نیکی ہوگی اور اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ یہ دل کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ طریقہ سمجھ لو۔ یہ دیکھو، مرد عورت کوئی بھی ہو، سب کا دل یہ ہے، دل کی جگہ یہ اللہ کی محبت کی جگہ، یہ اللہ کی معرفت کی جگہ۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے یہاں خیال کر کے سنو، میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ دل کا ذکر ہے۔ تفسیریں پڑھ لو، تفسیر میں تحریر ہے، دل کا ذکر صرف اللہ کے نبی کرتے تھے، امت کو زبان سے اللہ کا ذکر کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ لیکن ہمارے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دل کا ذکر جو نبی کرتے تھے اپنی امت کو عطا کیا، اور آج آپ سب کو میں دل کے ذکر کی اجازت دیتا ہوں۔ کیسے کرنا ہے؟ بہت آسان، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھو، سنو، میرا دل کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سنو، دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ جب سنو گے دل کے اوپر جو گناہ کا زنگ اتر جائے گا، گناہ کے پردے پھٹ جائیں گے، گناہ کے داغ مٹ جائیں گے، دل کے اندر زبان ہے وہ کھل جائے گی، پھر ایسا حال ہوگا، ہاتھوں سے کام ہوگا، دل اللہ کا ذکر کرے گا، زبان سے گفتگو ہوگی، دل اللہ کا ذکر کرے گا، آنکھیں سوئی ہوں گی، دل اللہ کا ذکر کرے گا۔ جب ہر وقت اللہ کا ذکر کرو گے، ہر وقت اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے۔ اللہ کی پناہ کے بغیر کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ مولوی ہو، پیر ہو، حافظ ہو، قاری ہو، اللہ کی پناہ سے گناہ سے بچتا ہے، اور اللہ کی پناہ اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب ذکر نہیں کرو گے پھر شیطان حاوی ہوگا، گناہ کروائے گا۔ ابھی اسی وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ لاؤ، سنو، میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ پہلے خیال پکے گا، پھر ایسی آواز آئے گی جس طرح سے گھڑی ٹک 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 کرتی، ایسی آواز آئے گی، پھر اور توجہ کرو گے اور پریکٹس کرو گے، جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے دل سے نکلے گا اللہ اللہ۔ یہ دل ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم جمعے کی نماز میں سب آتے ہیں، پڑھتے ہیں، باقی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہگار بے نمازی۔ بے نمازی کوئی نیکی قبول نہیں، بے نمازی مر جائے نماز جنازہ نہیں ہوتی، بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں، بے نمازی شادی شدہ ہو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں۔ کس کے فتوے؟
آج کل کے فتوے نہیں، نبی پاک کے اصحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام کے فتوے۔ میرے بھائی شک ہو، آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں، میرے پاس ہے۔ یہ سمجھو اللہ نے ایمان دے دیا، اس ایمان کو ضائع نہ کرو۔ بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، خود تو نماز پڑھنی ہے، آپ کے گھر میں جتنے آپ کے ماتحت ہیں ان کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ اگر نہیں پڑھائی بیوی گردن پکڑ کے جہنم میں لے جائے گی، بیٹا بیٹی ماں باپ کو پکڑ کے جہنم میں لے جائے گے۔ اپنا حق ادا کر کے جان چھڑاؤ، نہیں تو جان نہیں چھوٹے گی۔ نماز پڑھو، وضو کرو تو وضو میں مسواک استعمال کر لیا کرو، مسواک سنتے رسول ہے۔ اللہ نے مجھے دکھایا، میں نے دیکھا جو 5 وقت وضو میں مسواک دے کے وضو کر کے نماز پڑھے گا، جب موت کا وقت آئے گا اللہ کے ملائکہ پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں۔ یہ پگڑی مولوی مؤذن کی ٹریڈ مارک نہیں ہے، یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ داڑھی واجب اور واجب پر عمل نہ کرے موت آ جائے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ داڑھی واجب ہے، اس کی حد کیا ہے یہ دیکھو، ایسے اس کو ناپو، کم از کم 4 انگلی، یہ بڑی ہو گئی ہے، اس کو چاہو کاٹ لو نہ کاٹو کوئی بات نہیں، 4 انگلی سے ایک رتی چھوٹی نہیں کر سکتے۔ یہ ذکر کرو گے ایسی ایمانی قوت ملے گی۔ یہ 6 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کو پکا دل میں بٹھاؤ، عمل کرو، اور رسول پاک کے فرمان کے مطابق نبی پاک فرماتے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وما توفیق الا باللہ۔